بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 31 دسمبر کو دیکھو کس قدر لوگ گناہ کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا مگر وہ 31 دسمبر کو رات 12 بجے گناہ کے عادی بن جاتے ہیں۔ جو کبھی شراب نہیں پیتے تھے وہ اب شراب پینے لگے ہیں، جو کبھی زنا نہیں کرتے تھے وہ اب زنا کرنے لگے ہیں۔ یعنی یہ دسمبر کی 31 تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے جو کہ جنوری کی فرسٹ ہے اور دسمبر کی لاسٹ، یعنی جس کو نیا سال کہا جاتا ہے۔ تو ہر اس گناہ سے انسان گزر جاتا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ خوشی منانا یا اس طریقے سے محفلیں لگانا یا محفلیں آباد کرنا یہ کہاں کی انسانیت ہے۔ اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو ہم جتنی خوشی 1 جنوری کی منا رہے ہیں، ہم پارٹی کر کے سوئے اور صبح کو 1 جنوری دیکھنے نہ ملی تو 1 جنوری کا سورج ہمیں دیکھنے نہ ملا تو پھر موت کا میرے بھائی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے، کوئی پتہ نہیں کہ ہم دوسرے دن کا سورج دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں۔ اب جس نئے سال کی خوشی میں انسان گناہ کی عادت ڈال رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے، وہ نیا سال اسے دیکھنے ہی نہ ملا، اور اس نئے سال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے دوسروں کو دیکھ دیکھ کر گناہ مت کرو، دوسروں کے راستے پہ چل کے گناہ کی عادت مت بناؤ۔ یہودیوں کا یہ طریقہ ہے اور آج اس کو پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے۔ غیر مذہب کے لوگ اور دھرموں کے لوگ منا رہے ہیں، مگر افسوس ہمیں ان پر نہیں ہے، افسوس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب انہی گناہوں کو کوئی مسلمان کرتا ہے۔ ہماری قوم کے جوان بچے اور جوان بچیاں جب ان گناہوں کی طرف جاتی ہیں تب ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ دوسرے مذہب والے اپنے مذہب کو مانتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں، مگر ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ایک رسول کے ماننے والے ہیں، ہم نے سب نے ایک کلمہ پڑھا ہے اور ہم سب مسلمان ہیں۔ تو پھر جب مسلمان لڑکے ہمیں شراب کے اڈوں پر دکھیں، سنیما ہال کے سامنے دکھیں، یا دوستوں کی محفل میں انجوائے کرتے ہوئے دکھیں، شراب پیتے ہوئے دکھیں، زنا کرتے ہوئے دکھیں، تو افسوس ہوتا ہے کہ جس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں سب سے بلند و بالا مرتبہ دیا ہے، آج وہ قوم دوسروں کے طریقے کو فالو کر کے گناہ کر رہی ہے، جس کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی مصیبتیں، اذیتیں، پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ آج وہ قوم گناہ کی محفل کو آباد کرے، وہ نوجوان گناہوں کے اڈوں کو آباد کریں، تو افسوس ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے امتی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اسے بعد میں وہ تکلیف پہنچتی ہے، مجھ محمد کو پہلے وہ پہنچ جاتی ہے۔ یعنی ہمارے نبی کا دل ہماری تکلیف سے بے قرار ہو جاتا ہے۔ جو نبی ہم سے اتنا پیار کریں تو اندازہ لگاؤ کہ ہم جب گناہ کرتے ہوں گے تو اس نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ جب مسلمان نوجوان لڑکے شراب پیتے ہوں گے تو کیا گزرتی ہوگی۔ جس شراب کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ شراب ایسا نشہ ہے کہ اس نشے کی حالت میں تم نماز بھی مت پڑھو، یعنی اتنا بدترین، اتنا برا وہ نشہ ہے، اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ یعنی جو کام انسان کو نہیں کرنا ہوتا ہے وہ کام شراب کا نشہ اس سے کرا دیتا ہے، تو گناہوں کی جڑ ہے وہ۔ تو اس لیے شراب سے ہمیں ہمیشہ دور رہنا ہے۔ پہلے پی جاتی تھی شراب، مگر جب اللہ کا حکم آ گیا اور نبی نے اس کو ناپسند کر لیا تو وہ بھی ایک لوگ تھے، وہ بھی نبی کے غلام اور نبی کے عاشق تھے اور اللہ سے پیار کرتے تھے۔ جیسے ہی حکم آیا اور نبی نے ناپسند کیا، ان لوگوں نے پوری شراب چھوڑ دی، جو گھروں میں رکھی تھی وہ نالوں میں بہا دی، ایک قطرہ بھی اس کے بعد میں اپنے منہ میں ڈالنے کو تیار نہیں تھے وہ۔ اگر حکم آ گیا تو آ گیا، جس چیز کو نبی نے ناپسند کر لیا ہو، اب نبی کے غلاموں کی وہ غیرت نہیں کہ وہ اس چیز کو استعمال کر لیں۔
تو ہم بھی نبی کے غلام ہیں، ہم بھی نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے امتی ہیں۔ تو یارو ایسے گناہ مت کرو جو ہمارے لیے دنیا میں بھی بربادی کا سامان بنے اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کا سبب بنے۔ ایک دن مرنا ہے، نہ جانے کون سی وہ شام آخری ہو یا کون سی وہ صبح آخری ہو کہ ہم سورج نہ دیکھ پائیں۔ آج ہمارے نہ جانے کتنے مسلمان لوگ ان گناہوں میں ملوث ہیں۔ دسمبر کی 31 تاریخ کو یہ پارٹی کریں گے، انجوائے کریں گے، نئے سال کا ویلکم کریں گے، نئے سال پر خوب خوشیاں منائیں گے، خوب پارٹیاں کریں گے، خوب دوستوں کی محفل میں جا کے انجوائے کریں گے۔ آج جس نئے سال کا ہم ویلکم کر رہے ہیں، 31 دسمبر رات 12 بجے گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد میں سوئے، اگر 1 جنوری کا سورج ہمیں دیکھنے نہ ملا تو پھر موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نا۔ ہم گناہ کر کے سوئے اور صبح 1 جنوری کا ہمیں سورج ہی دیکھنے نہ ملا تو پھر ہم کیا ان گناہوں کی وجہ سے اپنے سر کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اٹھا سکیں گے؟ نبی کے سامنے ہم اپنی نظریں اوپر کر پائیں گے؟ اور ان گناہوں کو کر کے کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت دے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کام کو مت کرو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی ہو۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، وہ لوگ خوشی مناتے ہیں، مگر آج ہمارے مسلمان لوگ بھی ان گناہوں میں ملوث ہیں، اور یہودیوں کی یہ چال ہے کہ لوگوں کو بھڑکایا جائے، ان کو گناہ کی عادت ڈلوائی جائے۔ اسی طریقے سے وہ سارے ایک دنوں کو مناتے ہیں، یعنی الگ الگ طریقے سے۔ کبھی وہ اپنے ماں کا جو دن ہے یعنی مدرز ڈے، پھر فادرز ڈے، اس کے بعد میں بچوں کا چلڈرنس ڈے، اس کے بعد میں ٹیچرز ڈے، اسی طریقے سے ویلنٹائن ڈے، اور بھی بہت سارے وہ دنوں کو مناتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اسلام میں ان کی اجازت نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے یہ۔ اسی طریقے سے ہیپی برتھ ڈے جو مناتے ہیں، یا ہیپی اینیورسری، اور بھی بہت سارے یہ سب دنوں کو مناتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور وہ لوگ اس لیے ان کو مناتے ہیں کیونکہ ان کے بیچ میں آپسی اختلافات بہت ہیں، گھر میں ہی اختلافات اتنے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ، ماں ان کی الگ رہتی ہے اس لیے مادرز ڈے بناتے ہیں، باپ دیکھو تو ان کے الگ ہیں اسی لیے باپ کے نام سے فادرز ڈے مناتے ہیں، بچے ان کے الگ رہتے ہیں اسی لیے بچوں کے نام سے چلڈرنس ڈے مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی یہ ڈے منا رہے ہیں، جتنے بھی دن منا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے، اس کے بعد میں ہیپی اینیورسری، یا اور جتنی بھی کرسمس ڈے ہیں، تو یہ سب ان کا طریقہ ہے، انہوں نے سب سسٹم کو بخیر رکھا ہے، یعنی اس پورے سسٹم کو ادھر سے ادھر کر رکھا ہے، تو اس لیے یاد میں وہ لوگ ان سب دنوں کو مناتے ہیں۔ مگر آج علم دین سے ہم دور ہیں ہمارے مسلمان، تو آج ہم بھی انہی کو منانا شروع کر دیے، انہی کے طریقے کو آج ہم فالو کر رہے ہیں۔ دیکھو کیک کاٹنا برتھ ڈے پر، اینیورسری پر، یا پھر اور کسی موقع پر، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا مذہب پاکیزہ مذہب ہے، اور مذہب اسلام گھر میں بھی محبت کی بات کرتا ہے اور باہر بھی۔ ماں باپ کا مرتبہ مذہب اسلام میں وہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ہر کسی کا الگ الگ مقام، بڑوں سے محبت، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پہ شفقت، ایسا مذہب دنیا میں تمہیں کہیں نہیں ملے گا جیسا مذہب اسلام ہے۔ اس کی تعلیم بڑی اچھی تعلیم ہے، ہر کسی کا اس میں خیال رکھا جاتا ہے، مگر ہم مذہب اسلام کی تعلیم کو چھوڑ کر یہودیوں کی طور و طریقے کو پسند کر رہے ہیں، جو وہ کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا اگزامپل ہمارے بچے نہ جانے کتنے یہودیوں کے طریقے پہ بال کٹوا رہے ہیں، کٹنگ کرا رہے ہیں، پینٹ پھٹا ہوئی پہن رہے ہیں، طرح طرح کے ڈیزائن بنا رہے ہیں۔ یہ مذہب اسلام میں ایسا نہیں ہے، مذہب اسلام بڑا اچھا اور پیارا مذہب ہے۔ اس طریقے سے بال کاٹنے کی اجازت مذہب اسلام میں نہیں ہے، یہ مذہب اسلام کا شعار نہیں ہے۔
مذہب اسلام تو وہ مذہب ہے، اگر اس کی تعلیم پر ہم عمل کر لیں تو دنیا میں بھی عزتوں کے تاج ملیں گے اور قیامت کے دن بھی ہمیں عزتیں ملیں گی۔ نوجوانوں، بس پیغام میرا اتنا ہے سب کے لیے کہ یہ سب منانا چھوڑ دو۔ ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے تو وہ محرم سے ہوتا ہے، نیا سال۔ تو محرم سے جو نیا سال شروع ہو رہا ہے یا کسی بھی ٹائم پر، تو اس میں خوشی منانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ سلامتی کی دعا کریں اور اپنے اوپر افسوس کریں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ پیچھے کے چیپٹر کھول کے دیکھیں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنوں کا حق کھایا ہے اور کتنا حرام پیسہ ہم نے کمایا ہے یہ سال، کتنوں پر ظلم کیا ہے اور کتنوں کو ستایا ہے۔ ان باتوں کو دیکھیں، بیٹھ کے سوچیں، لگے تو ایک لسٹ بنائیں کہ کتنے گناہ کیے تھے، کتنی نیکیاں کی تھیں۔ اگر گناہ زیادہ ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کرنا اور رو رو کے دعا کرنا کہ مولا یہ سال تو گزر گیا، اب یہ دوسرا جو سال آ رہا ہے اس سال میں مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سال میں تیرے گھر نہیں آ سکا، مگر یہ سال مولا تو مجھے اپنے گھر میں ضرور بلانا، اس کی مجھے توفیق دے۔ میری نیکی کرنے کی عادت بنا مولا، گناہوں کی عادت میری چھڑا۔ میں اب نیک نہ بن سکا تھا، مگر اب نئے سال پہ میں یہ عہد کرتا ہوں مولا، پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ نیکی کرنے کی کوشش کروں گا۔ مولا مجھے توفیق عطا فرما، کیونکہ نئے سال کا ویلکم یہی ہے، استقبال یہی ہے کہ پیچھے کے سب گناہوں کو یاد کرے اور آئندہ نیکی کرنے کی عادت بنائے۔ نہ جانے زندگی میں کب کیا ہو جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو نیکی کرنے کی دعا کریں، سلامتی کی دعا کریں، اپنے لیے بھی، گھر والوں کے لیے، دوستوں احباب کے لیے، سب کے لیے سلامتی کی دعا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق دے۔ تو نئے سال پر اس طریقے سے پارٹی کرنا، اس طریقے سے خوشی کا اظہار کرنا یا پھر شراب پینا، یہ سب مذہب اسلام کا شعار نہیں ہے، مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ پیغام ہے مسلمانوں کے لیے، مسلمان نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے، ان سب کاموں سے سچی توبہ کرو، ایک اچھے مسلمان بن کر زندگی گزارو۔ انشاءاللہ زندگی کی ہر خوشی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا، دنیا آخرت کی ہمیں بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ نمازوں کی پابندی کرو، گناہوں کی طرف مت جاؤ، نیک کام کرو جس میں اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے مولا ہم سب کو توفیق عطا فرماؤ اور ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی اور نیکی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے، تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔